معمولی سوال کیا جاتا ہے کہ جب مہدویت کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام ظہور کریں گے اس وقت کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اس وقت امام ظہور کریں گے۔ تو اب سوال یہاں پر ذہن میں آتا ہے کہ ظلم و جور سے تو بھر چکی ہے، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پہ ظلم نہ ہو رہا ہو، اور یہ بھی بات تاریخ جس کا مطالعہ ہے وہ جانتا ہے اس بات کو کہ جو ظلم آج کے زمانے میں ہو رہا ہے اس شدت کے ساتھ ظلم جو ہے وہ پہلی والی تاریخوں کے اندر نہیں ہوتا تھا۔ درست ہے، پچھلے زمانوں کے اندر بھی، پچھلے صدیوں کے اندر بھی، پچھلے معاشروں کے اندر بھی ظلم تھا، لیکن اس دور کے اندر قدرت محدود ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج ٹیکنالوجی کی اس ترقی کے اندر ایسے ایسے وسائل آ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے قدرت میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ جتنا قدرت میں اضافہ ہوا ہے اتنا ظلم کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، چونکہ جو زمین کے وارث بنے ہوئے ہیں وہ ظالم ہیں، اور ظالم لوگ جو ہیں وہ ظلم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جتنا جتنا جو ہے ان کی قدرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان کے ظلم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ظلم کی شدت بھی جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ ہے۔ بس سوال حتماً ذہن میں آتا ہے کہ اگر امام نے ظہور اس وقت کرنا ہے کہ جب ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی زمین، تو اب ظلم و جور اپنی اوج پر پہنچ چکا ہے، تو امام علیہ السلام ظہور کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، جو کہ آیات ابھی آپ کی خدمت میں سورہ انبیاء کی اور سورہ اعراف کی آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اگر ان کو مد نظر رکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ظہور کے اندر یہ جو مستقبل کی طرف جو جا رہے ہیں اس کے اندر دو طرفیں پائی جاتی ہیں، ایک طرف نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک طرف یہ ہے کہ ظلم و جور موجود ہو، اور دوسری طرف یہ ہے کہ صالح انسان موجود ہوں۔ یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں دوبارہ آیات جو ہیں وہ پڑھتا ہوں تاکہ مطلب جو واضح ہو جائے، روشن ہو کر سمجھ میں آئے اور جواب آپ کو حاصل ہو جائے، کہیں پر بھی آپ سے سوال کیا جائے تو آسانی سے آپ اس کا جواب دے سکتے ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ زبور میں ہم نے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے بنیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی وراثت لینے والے صالح انسان ہوں گے، تو صالح انسان ہونے چاہیے اس وقت۔ یہ نہیں کہا جا رہا فقط کہ ظلم و جور ہوگا، ظلم و جور تو ہوگا، لیکن پھر ان کو ہٹا کر کس کو حکومت دینی ہے، وراثت زمین کی کس کو دینی ہے؟ وہ عبادی الصالحون ہیں۔ یا مثلا سورہ اعراف کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے، اگرچہ کہ جناب موسیٰ کی قوم کے ساتھ مربوط ہے، لیکن ایک قانون کلی پایا جاتا ہے، سنت الہی ہے، یہ ہر زمانے کے اندر اسی طریقے سے ہوگا کہ ان الارض للہ، ملکیت اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، جس کو چاہے اپنے عباد میں سے وہ اس کو وارث بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، یہ جملہ پھر اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ من یشاء کون ہے، جس کو چاہے وارث بنا دیتا ہے، کون ہے وہ؟ والعاقبۃ للمتقین، متقین ہیں کہ جن کی عاقبت و انجام بخیر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متقین کا ہونا ضروری ہے۔ خدا نے ہی وراثت عطا کرنی ہے، خدا نے ہی اذن دینا ہے ظہور کا، خدا نے ہی وارث بنانا ہے انسان کو اور ظلم و جور کو ختم کرنے والی حکومت کو تشکیل دینا ہے، لیکن افراد بھی تو موجود ہونے چاہیے، افراد عبادی الصالحون ہیں، افراد متقین ہیں۔ تو بس جب یہ دو طرفیں موجود ہیں تو اب ظلم و جور تو موجود ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ادھر سے دوسری طرف آمادہ ہے یا نہیں ہے۔ عبادی الصالحون تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ عبادی الصالحون نیک لوگ جو ہیں، اللہ کے بندے جو نیک ہیں، وہ اپنے آپ کو نیک و پاکیزہ بنا کر تیاری کر رہے ہیں ایسے معاشرے، ایسی حکومت اور ایسے جو سوسائٹی کو یا ایسے ملک کو، ایسی حکومت کو تشکیل دینے کے لیے یا نہیں؟ تو ظاہری سی بات ہے جو ابھی نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ابھی شعور نہیں آیا، اگرچہ پہلے کی نسبت شعور بہتر ہو چکا ہے، لیکن ابھی شعور اتنا بلند نہیں نظر آ رہا کہ یہ وارث بن جائیں زمین کے اور پھر معاشرہ جو ہے وہ عدل و انصاف سے جو ہے وہ بھر جائے، ظلم و جور نیست و نابود ہو جائے نا۔ تیاری ہی نہیں ہے، اتنا بڑا معاشرہ تشکیل پانا ہے، اس وقت 8 ارب کے قریب آبادی ہے، اس 8 ارب آبادی کے اوپر ایک حکومت نے تشکیل پانا ہے، اور اس 8 ارب کی آبادی کے اندر کتنی زیادہ انسانی طاقت استفادہ ہوگی، کتنے افراد ضرورت ہوں گے، کتنے جو ہے وہ سکلز چاہیے ہوں گے یہ چیزیں چلیں۔ تو آپ ذرا دوڑائیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ارد گرد، اپنے گریبان کے اندر انسان جھانک کر دیکھے کہ آیا معاشرہ یہ عبادی الصالحون والا جو ہے یہ بھی تیاری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ دشمن نے تو اپنا کام کر رہا ہے اور ظلم و جور سے اس نے پوری دنیا کو بھر دیا ہے، شیطان اپنا کام کر رہا ہے، لیکن شیطان کے مقابلے میں جو الہی انسان ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ وہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ تیاری کرنا پڑے گی، اور تیاری بھی اس لیول کے اوپر کرنی ہے کہ زمین کا وارث بن سکے، زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے وہ امام کی مدد کر سکے۔ اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے۔ یہ تھوڑا ہے کہ انسان کہے کہ میں تو اپنے گھر کے اندر ٹھیک ہوں، مجھے تو کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں اگر فردی طور پر جو ہے وہ نیک ہونا فقط کافی ہوتا تو کبھی بھی جو ہے وہ اس طریقے کا معاشرہ تشکیل دینے کی پھر ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ فردی طور پر ٹھیک ہونا یہ معاشروں کو ٹھیک نہیں کرتا۔